ویلکم بیک ناظرین برامن تنگی صاحب سے گال بول سلسلہ جاری ہے. اچھا تنگی صاحب اب تو تھوڑی سی بات کر لیں ماضی کے 1.5 سال کی, کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی پہ ہی آپ لوگوں نے جانا ہے عوام میں. آپ مطمئن ہیں اس 1.5 سال سے, مطلب آپ کے پاس وہ جواز ہے کہ عوام کے پاس جائیں اور بتائیں جی ہم نے تو یہ کام کیے تھے اور ہمیں ووٹ دیں؟ دیکھیے 16 مہینے کے رول کو میں نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ میں سپورٹ بھی کرتا ہوں. اچھا, اس لیے کہ آپ کے 9 مہینوں میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس نے ڈسکنیکشن کی تھی وہ آپ لائن پہ آ گئے. آپ کے پاکستان گرین لسٹ سے نکل گیا. آپ کی یہاں پہ جو سٹیبلٹی تھی اس کو مینٹین رکھا. دنیا کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایم ایچ کا بیڑا گر کیا تھا پاکستان کا عمران نے, اس کو اسٹرینتھن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی کا تسلسل ہے یہ اور بھی رہے گا. اس لیے میں آپ کو راجپوت صاحب بتا رہا ہوں, جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ او تسلسل ہے. جب 2018 میں عمران پرائم منسٹر بنا تو انفلیشن 4% تھا نا, آپ کی پیٹرول 70 روپے کی تھا نا, آپ کا سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈالر آپ کا تھا نا 100 روپے کا نا, تو پھر 16 پہ انفلیشن پہنچ گئی, پیٹرول پہنچ گئے 150 پہ, ڈالر پہنچ گئے 180 پہ. تو یہ وہ تسلسل ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ تسلسل کیوں نہیں توڑا اس حکومت, پچھلی حکومت نے اس لیے توڑا کہ اس نے دنیا میں پاکستان میں اور پاکستان کے باہر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سٹیبل ہونے نہیں دیا. اس نے سازش کنٹینیو رکھی. اس نے لیکن سر عام بندے کو تو نہیں پتا نا, اس کو کیا لینا دینا کہ تیل کی قیمت 200 سے 600 ہوگی, آٹے کی قیمت 55 سے 150 ہوگی, اس کو کیا لینا دینا اس چیزوں سے؟ اس کو تو یہ چیز چاہیے نا کہ اس کے گھر میں آٹا ہو, عوام بچے اس کے کھائیں, خودکشیاں نہ کریں. میں راجپوت صاحب آپ سے 100% متفق ہوں. اور میں ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی بندی کی, میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا نہیں ہوں. میں اس کی پاکستان کے لیے میں نے بات کی. میں نے پاکستان کی ریاست کی بات کی. دیکھیے ایک ریاست بچانا ہے اور ایک سیاست بچانا ہے. میں نے ریاست کی بات کی. ابھی میں آتا ہوں عوام کی طرف. دیکھیے میری بات, اب آپ سیاست پہ آ جائیں گے. آپ لوگوں نے سیاست بچائی, ابھی میں نے ریاست بچا دی. اور جو پاکستان کے دانشور کوالیفائڈ اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ریاست بچانے کی کو سپورٹ کریں گے. جب آپ کی ریاست بچ گئی ہے تو آپ ایک دن مہنگائی پہ بھی قابو پا سکتے ہیں. لوگ اپنے قومیں بنانے کے لیے اور ملک بنانے کے لیے بہت بڑی قربانی داؤ پہ لگائی ہے. شہباز شریف صاحب ظاہری بات ہے, آپ بھی اس میں شامل. دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اس نے جب اس کا ساتھ دیا, اور میرے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 1 سال اور 6 مہینوں میں پارٹی کو ٹائم ہی نہیں دیا. اس نے ملک کو ٹائم دیا. اس نے اپنی دن رات محنت کر کے پوری دنیا میں ثابت کیا کہ میں محنت کرتا ہوں. اور میں ایز اے فارن منسٹر, اور پہلے دورے جب امریکہ پہ چلے گیا, پہلا دورہ تھا ایز اے فارن منسٹر, تو جب اسے سوال کیا کہ واٹ اباؤٹ دا عمران وزٹ ٹو رشیا, تو اس نے کہا ڈیفینڈ, اس نے ایگری کیا, اس نے ڈیفینڈ کیا. اس لیے کہ اس نے دنیا کو میسج دیا کہ میں آئی ایم ناٹ سپورٹنگ دا عمران وزٹ, آئی ایم سپورٹنگ دا پرائم منسٹر. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دا پرائم منسٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا کو میسج دے دیا کہ میں ایز اے فارن منسٹر یہاں رول پلے کرنے آیا ہوں, نہ کہ میں پیپلز پارٹی کا فارن منسٹر. لیکن سر آپ تو عوامی آدمی ہیں نا, 40 سال آپ نے گزارے ہیں, آپ عوام کی آواز تو سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں آپ الیکشن میں جا سکیں گے, عوام آپ کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے الیکشن جیتنا اور ہارنا یہ سیاست کا حصہ ہے. ہم نے ان حالات میں ہم نے 17 ایمنیسی بھی اپوزیشن کی ہے. میری شہید بھی اپوزیشن لیڈر تھی. ہم سیاست پہ یقین رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم ریاست پہ یقین رکھتے ہیں. جب آپ کا پاکستان مضبوط ہو, جب آپ کے پاکستان کا پوری دنیا میں امیج ٹھیک ہو, تو آٹومیٹکلی ایک دن یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہے. میں نے 2008 سے لے کے 13 تک نیچرل ڈیزاسٹر میں اور مین میڈ ڈیزاسٹر میں ایک رول پلے کیا تھا. میں نے 400 روپے کی 20 کلو بیگ آٹے کا 2013 میں نے جب حکومت حوالی کی تو 8 سے 13 تک 400 روپے, وہی 400 تھا. تو لیکن یہ چیزیں وقتی طور پر ہم نے نیچرل ڈیزاسٹر فلڈ میں پورے ملک کو ڈبویا تھا, ہم نے اس کو بچایا. جب ہم نے سوات کو آپریشن کیا تو دنیا کی سب سے بڑی آپریشن تھی, جو کہ ہم نے 32 ڈیز میں ان لوگوں کو باعزت اپنے گھروں کو واپس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کو جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ فار دا جنرل ماسز ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم سب سے پہلے چمکتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو, عوام خوشحال ہو. اچھا تنگی صاحب, ایک اسٹیٹمنٹ ذرا سندھ کے حوالے سے کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے
سندھ کے سی ایم کے حوالے سے سابق جو کہ ابھی تو نگران آ گئے ہیں ان کے حوالے سے کہا تھا کہ پیسے دے کے پیپلز پارٹی نوکریاں دیتی ہے، کرپٹ ترین جماعت ہے. اب میں ایک سوال ضرور پوچھوں گا، ضرور پوچھ لیں. آپ بہرامن تگی شریف آدمی ہے، اچھا انسان ہے، کرپٹ نہیں ہے. بلاول بھٹو شریف آدمی ہے، کرپٹ نہیں ہے. مراد علی شاہ کرپٹ نہیں ہے. اگر اس کے منسٹر بیوروکریٹ کرپٹ ہیں تو آپ اس کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک چارجز کی بات کرتے ہیں تو میں چارجز پہ تو سیاست ہی نہیں کرتا ہوں. میں تو بات کرتا ہوں رول پہ، اس لیے کہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں. اور اگر سندھ میں آج پوری پاکستان سے اور باہر افغانستان سے بھی لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، جو فری آف کاسٹ ان کا علاج ہوتا ہے، تو میں اس رول پہ بات کروں یا پولیٹیکل دشمنوں کے چارجز پہ بات کروں؟ پھر وہاں پہ آپ کو جو یونیورسٹیز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، آپ کے بڑے بڑے آپریشن آج ہو رہے ہیں. وہ الارمنگ صورتحال نہیں ہے کہ جو کرپشن کا لیبل لگے سنیں، وہ نہ کریں آپ. سنیں، لیکن وہاں تر میں آپ دیکھ لیں جو کہ آپ کتنا میگا واٹ بجلی آپ دے رہے ہیں، اس تر میں جو کہ وہاں پر ان کی گندم اور بچوں کی موت پر وہ سیاست کرتے تھے، آج ان کی منہ بنے وہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں گیپس ڈیفیشنسی ضرور ہوگی، بالکل ہوگی، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سن رہے ہیں میڈیا میں ان سے ایگری نہیں کرتا. لیکن بطور سیاسی رہنما تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بہرامن تنگی کا اگر الزام ہے، اگر مصطفیٰ کمال الزام لگا رہا ہے تو اس کی تحقیقات کی جائے. ہو سکتا ہے کوئی لے رہا ہو. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی مطلب کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو جہاں پر ریزرویشن ہے ان کو جانا چاہیے. دیکھیے، ایک تو پریس میں آنا چاہیے اور ایک عدالت میں جانا چاہیے، ود پروف کورٹ میں چلے جائیں کہ یہاں پہ یہ کرپشن ہو چکی ہے. اور پیپلز پارٹی ان کے اس چارجز کو ویلکم کریں گے. کہ اگر آپ دیکھیں، میں ایک بتا رہا ہوں، سمجھتے ہیں کہ سندھ میں کرپشن بالکل زیرو ہے. دیکھیں، میں اس بات پہ خیر آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں. کرپشن چاہے سندھ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی ملک میں کرپشن کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن ہماری یہ کوشش ہے ہم کرپشن کو کم سے کم رکھ کریں. لیکن سندھ سیکریٹریٹ ٹاپ پہ ہے کرپشن میں، پنجاب سیکریٹریٹ نہیں ہے، سندھ سیکریٹریٹ. خیر یہ تو آپ کہتے ہیں، میں ایگری تو نہیں کہتا، ادارے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں. بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کون کون سے لوگ عدالتوں میں گئی ہیں اور وہاں پہ کرپشن ثابت ہو چکی ہے. میں تو یہ سوال کروں گا نا. میں تو دیکھیں کرپشن کے حق میں نہیں ہوں. میں تو آیا ہوں، لیکن جو کرتا ہے اس کے خلاف کاروائی کریں گے. میں بالکل، اگر سپوز کسی نے ثابت کیا عدالت سے کہ کون کرپٹ ہے تو میں اپنی لیڈرشپ سے مطالبہ کروں گا کہ لوگ عوام جو جاتی ہے، کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سیکٹری سے لے کے ایس او تک فائل پہ ایسے دبا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب تک اس کو پیسے نہ ملے، کہ وہ ایسے دبا کے بیٹھا ہو شاید وہ انڈے دے رہا ہے. میں مزے کی بات بتا اگر دوں، اس کے اوپر پیسے کی لگ جائے تو آگ کی طرح اس کو. میں مزے کی بات بتا دوں. ایز اے سینیٹر میں کراچی گیا تھا، تو میرے وہاں کولیگس ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب آتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم گاڑی بھجوا دیں. لیکن میں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں. تو جب میں نکلا تو میں ایک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، ٹیکسی تھی نا، تو ٹیکسی میں بیٹھا. میں نے کہا چلو ان سے کچھ باتیں بھی سن لو، ابھی لینڈ کروزر آ جائیں، وہاں گن مین آ جائیں تو کیا میں سیکھ لوں گا. یہاں پہ ایک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ سیکھ لوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا کیا رول ہے. سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ آپ سے یہاں کتنے پیسے لیتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے تو کم لیتے تھے کہ بھی 500 روپے لیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ زیادتی نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ 300 روپے زرداری صاحب لے رہے ہیں اور 200 روپے یہ لے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. میں یہی سنیں نا، آپ اندازہ لگائیں کہ رئیس حاکم علی زرداری صاحب کا بیٹا جس نے ملک کی اور سندھ کی خدمت کی ہے، رئیس حاکم علی زرداری صاحب کا بیٹا جو 1960 میں کراچی میں 2 سینٹر تھے، ایک تبن سینٹر تھا اور ایک بمبینو سینٹر تھا. آپ کو اگر یاد ہے تو مجھے یاد ہے 1960 میں زرداری ہاؤس کی اربوں روپے کی قیمت تھی جو آج اس وقت پلازا بن رہے. جب اس کا مالک ہو اور ایک بیٹا ہو تو وہ 3 روپے ٹیکسی ڈرائیور سے لے گا. تو جب آپ کی زرداری صاحب کے خلاف 30 سال میڈیا ٹرائل ہو گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو لوگ کہیں گے نا. میڈیا ٹرائل نہیں ہے، لوگوں کا تاثر نہیں ہے، یہ ان سے لیے جاتے ہیں، آپ کے لیڈروں کے نام سے لیے جاتے ہیں. دیکھیے تو پھر میں اس میں میرا قصور کیا ہے؟ وہ جب ڈرائیور سے زرداری صاحب کے نام پہ 3 روپے لیتے تو ان کو پکڑنا چاہیے. یہی تو سوال ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ اگر بیوروکریسی میں ڈیپینڈ نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب 1980 میں سیکٹریٹ میں چلے جائیں، ہزاروں فائلیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو دبا کے بیٹھی. دیکھیے میری بات سنیں، تو اگر آپ میرا فائل ہے یا آپ کا فائل ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کا وقت ہے، میڈیا کا وقت ہے، الیکٹرانکس میڈیا کا وقت ہے، بتائیں
سوشل میڈیا بتائیں کہ پلاننگ سیکرٹری کو میں نے اس کام کے لیے فائل دیا ہے اور میرے فائل نہیں نکال رہے. میرے خیال میں اس وقت بھی کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب 30 سال سے میری لیڈر آصف علی زرداری کے خلاف آپ کے میڈیا کا ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یاد نہیں ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ایک داڑھی والے نے انٹرویو دیا کہ زرداری صاحب کا اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کو بہت برا بلا کہا، لیکن یہ بھی کہا کہ 27 رمضان پہ اس کے ڈیتھ کے اناؤنسمنٹ کریں گے تاکہ یہ بزرگ تھا. آج بھی اللہ کا شکر ہے زرداری صاحب زندہ ہے، لیکن اس کا بھی جواب زرداری صاحب نے نہیں دیا. اس بندے کو بھی جانتا ہے اور ہمارے ورکر اس بندے کو جانتے ہیں، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے سب چیزیں اللہ پہ چھوڑی ہیں. اللہ ہے اور مولا میرا مدد کرے گا، اور کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ٹیکسی کے والوں سے میں نے پوچھا کہ 3 روپے زرداری صاحب لیتے ہیں، تو دیکھیں یہی وہ باتیں ہیں جو کہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. یہ تو آپ نے کھل کے کہا، ہو سکتا ہے میں بھی کہہ سکتا کیونکہ اخلاقی تقاضا تھا، میں نے نہیں کہا، لیکن یہ حقیقت ہے. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ جب سندھ کی زرداری خاندان اربوں روپے کی جائیداد تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں، تو اس رئیس ثاقب علی زرداری صاحب کے بیٹا جو 1960 میں اربوں روپے زمینوں کا مالک، اربوں روپے پراپرٹی کا مالک، یہی وہ چیزیں جب بیوی کو بدنام نہیں کر سکتی تھی تو اس نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف میڈیا ٹرائل شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے. ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو ہر وقت چاہتے ہیں، لیکن زرداری صاحب کہہ رہے کہ میں معاف کرتا ہوں، اور میرا اور اللہ کا جو رشتہ ہے، اور جو سچی میں کرتے ہیں کرپشن اور زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں، ان کے خلاف بھی نہیں کریں گے. دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا، الیکٹرانکس میڈیا لائف ہے، میڈیا دنیا ہے، کوئی چیز نہیں چھپتی ہے. تو اگر کسی سیکرٹری نے کسی کے زیادتی کی ہے، اس کا نام لیا ہے نا، تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے لیں. زرداری صاحب ان کے خلاف ایکشن لے لی، مراد علی شاہ صاحب ان کے خلاف ایکشن لے لی. لیکن اگر میں کہوں کہ یار اس سیکرٹری نے میری فائل کو دبا کے رکھا ہے، تو ابھی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو پتہ نہیں ہے. اچھا تقی صاحب، آخر میں تھوڑا سا بات کر لیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور ان کو کہا جا رہا ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے. نون لیگ کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے بلاول صاحب ہوں گے. تو یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں دونوں پارٹیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. دیکھیے ہمارا مقابلہ تو پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہوگا، اس لیے کہ ہماری پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنا منشور ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے منشور اور مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑتا ہے. ہم نے کبھی بھی کسی چیز پہ الیکشن نہیں لڑا. ہم عوام کے سامنے اپنا منشور رکھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں ووٹ دے دیں، اور اگر وہ ووٹ دیتے تو ہم اپنے منشور کو پورا کرتے ہیں. جو 2008 سے 13 تک ہم نے 80% لیجسلیشن کی ہے، جو پاکستان کی تاریخ سے زیادہ بڑی لیجسلیشن ہے. اور پھر میری لیڈر بغیر کسی ڈیمانڈ کی اس نے 1973 کنسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے 58(2)B کا خاتمہ کیا اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی طاقت کو پارلیمان منتقل کیا، اس لیے کہ 22 کروڑ عوام کا نمائندہ فورم ہے. تو ہم تو اپنی مینیفیسٹو پہ اور منشور پہ عمل کرتے ہیں. ابھی بھی انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا تو ہم اپنا منشور عوام کے سامنے رکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک نعرہ یہ ہے کہ ایز اے فارن منسٹر اس نے جو رول پلے کیا پوری دنیا میں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر یہ پرائم منسٹر بن گیا تو پاکستان کو وہاں لے جائے گا کہ اس میں پھر کسی کی سوچ بھی نہیں. اور وہ نون لیگ جو کہ ان کی سوچ ہے، کسی کی سوچ پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اچھا، ان کا حق بھی ہے کہ وہ کہیں کہ نواز شریف ول بی دا پرائم منسٹر، لیکن میں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ول بی دا پرائم منسٹر. اب عوام کا شکار نہیں ہے کہ پی ٹی ایم جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، پی ٹی ایم کا تو حصہ نہیں ہے لیکن اتحادی حکومت، عوام تو سوچیے کہ ہم اس 13 پارٹی کے اتحاد کو ووٹ دیں، لیکن وہ پارٹی کا اتحاد تو آپس میں تو کیا دیکھیے ہم نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں نہ تھے، ہم تو حکومت کا حصہ اتحاد کا تو ہے، اتحادی حکومت تھی نا. لیکن عوام کو اگر آپ کو اتحادی حیثیت کے عمران کے ساتھ کتنی پارٹیاں تھیں؟ آپ کے ساتھ کنفیوز، عمران کے پاس تو 13 پارٹیاں تھیں نا، چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ گئی. دیکھیے یہی تو اتحادی جماعتیں ہیں. اور ایک اتحاد یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ. دیکھیے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، اکیلے الیکشن لڑیں گے، اپنی منشور اور مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ول بی دا پرائم منسٹر. اور میاں صاحب آ رہے ہیں، ویسے آپ کو اطلاعات ہیں؟ سنا ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. اچھا، اور آنا بھی چاہیے. صحیح، آنا اس لیے چاہیے کہ ہم نے اس وقت نواز شریف صاحب کو آنے دیا اور اس پہ الیکشن پہ کنوینس کیا کہ جب بی بی شہید ہو گئی تو اس نے بائیکاٹ کیا. زرداری صاحب نے کہا نہیں آپ الیکشن لڑے.
اور اس الیکشن میں پھر پنجاب کی جیسی صوبے کو اس کو حکومت ملی. صحیح. بہت بہت شکریہ تنگی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میرا ٹی وی کو. ناظرین, اجے بیرامن تنگی صاحب سے گال بول کے میزبان متصل کے دن اجازت ان طرف کے بے راضی.